السلام علیکم دوستو، اپنی کہانی کو جس کسی کے پاس لے کر جاتا ہوں تو کوئی ہمیں غلط کہتا ہے، کوئی ہم پر ہنستا ہے، کوئی بھلا تسلی کے دو بول بول دیتا ہے تو کوئی احسان جتلاتے ہیں، بس پھر وہ سب کے سب دو چار دنوں میں بھول جاتے ہیں ہم کو اور ہمارے غم کو بھی، اور کوئی دو باتیں کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جب میں اپنے مہربان رب کے پاس اپنی عرضی لے کر جاتا ہوں تو وہ میری پوری بات سنتا بھی ہے، مجھے مشورہ ہی نہیں ہدایت بھی دیتا ہے، وہ مجھے بھولتا نہیں، ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ ان کا تعلق اتنا خوبصورت ہے کہ صبر بھی وقت پر دیتا ہے اور خوشی بھی وقت پر دیتا ہے۔ اور جان رکھو، جب وہ کوئی خوشی دینے والا ہوتا ہے نا، اور کوئی چیز دینے والا ہوتا ہے، جب وہ نصیب بدلنے والا ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے بے رخے موڑ کو حقیقت کی جانب موڑنے والا ہوتا ہے، اور جب وہ تقدیر کے پنوں کو پلٹنے والا ہوتا ہے، تو اس چیز کے ملنے کی دعائیں بھی لبوں پر جاری کرواتا ہے، اس چیز کی تمنا بھی دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور زندگی کا رخ بھی ان سبب کی طرف کر دیتا ہے جہاں سے وہ چیزیں ملنے والی ہوتی ہے، جہاں سے کوئی امید بھی نہیں ہوتی۔ جان رکھو، جب اللہ تمہاری من مانی چیزیں تمہیں دینا چاہتا ہے نا، تمہاری مانگی ہوئی ناممکن چیزیں تمہیں حاصل کروانا چاہتا ہے نا، تو وہ کچھ علامتیں اور کچھ اشارے اور نشانیاں بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ جان رکھو، جب وہ قادر مطلق اللہ کوئی چیز دینے یا وجود میں لانے کا ارادہ بھی کر لے تو وہ ہو جاتی ہے، اس کے بس ایک فون کی دیر ہوتی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور وہی قدرت والا ہے جس نے دریاؤں کو ملا دیا، ان میں سے ایک میٹھا نہایت شیرین ہے اور ایک نہایت تلخ ہے، اور اس میں ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط پردہ اور دیوار قائم کر دی ہے۔ جان رکھو، اس خالق کے کائنات کے ہر جاندار کا رزق اس کے جوڑے اپنے ذمے لے رکھے ہیں، اور ہر چیز کے ملنے کا، اس کے عروج کا، اس کے زوال کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے دنیا میں وجود دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے دینے کے طریقے نرالے ہوتے ہیں، کب کسے کیا دیا جائے اور کس وقت ملنا ہے اس کی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے اور ان کی کاراگری ہوتی ہے۔ جان رکھو، وہ 7 بر اعظم کے نظام کو اپنی قدرت سے چلاتے ہوئے نہیں تھکتا۔ اس مہربان رب کے لیے تمہیں نوازنا، تمہاری دعاؤں کو حقیقت بنانا کیا ہی مشکل کام ہے۔ جان لو، وہ رب العالمین آسمان سے زمین تک ہر کام کو اپنی تدبیر سے چلا رہا ہے۔ تمہارے رب کی تدبیر ہی سب سے بہترین تدبیر اور سب سے بہترین منصوبہ ہے، جو ہمیں وقت رہتے سمجھ میں آ ہی جاتا ہے کہ کون اپنے تھے، کون پرائے تھے، کون ساتھ رہنے والے تھے اور کون ساتھ چھوڑنے والے تھے۔ اور جاننا چاہتے ہو وہ خاص نشانی جو تمہیں اپنی من پسند چیزیں بہت جلد ملوا دیتی ہے؟ تو سنو، جو لوگ اپنی منمانی زندگی چھوڑ کر اپنے نفس کو قابو میں کر کے رب چاہی زندگی اختیار کر لیتے ہیں، جو اپنے مولا کی رضا میں خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ مولا کریم بھی اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کر رکھی ہے ان کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا، نہ ان کو کوئی برائی پہنچے گی اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مضبوط کر دیا ہوتا ہے۔ جو رب ہمیشہ آپ کو بن مانگے چیزیں عطا کرتا ہو، آپ کی حفاظت کرتا ہو، آپ کی مدد کرتا ہو، وہ مہربان آپ کے دل میں کوئی چیز ڈال دے یا آپ کی زبان سے وہ الفاظ دعا بن کر نکالے تو سمجھ جاؤ اب وہ کن فیکون کی منزل اور راہ قریب ہی ہے۔ تمہارا رب کریم کے سامنے جھک جانا ہی وہ واضح اشارہ ہے اور وہ واضح دلیل ہے
جن سے معجزوں کی راہیں ہموار ہوتی ہے۔ جان رکھو جو چیز تمہارے رب نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہوتی ہے وہ ہر بند دروازے کا قفل توڑ کر تم تک پہنچ ہی جانی ہے، اور جو تمہاری تقدیر کا حصہ نہیں ہوتا تمہاری دعائیں اور رب پر یقین اسے بھی کھینچ کر لا سکتی ہے۔ اور جان رکھو وہ کون سی صفات ہے جو تمہارے من کی چاہت کو، تمہارے ادھورے ارمانوں کو پورا کروا سکتی ہے۔ تو سنو، جب دوسرے لوگوں کے ساتھ خوش روئی سے ملنا تمہاری خوبی بن جائے اور آپ کسی سے منہ پھیر کر باتیں نہیں کرتے ہو، اور نہ ہی تمہارے اندر اکڑ اور گھمنڈ ہو، بلکہ تمہارے اندر عاجزی، خوبی اور خود پسندی سے آپ دور ہو جاتے ہو، تو سمجھ لو تمہارے اندر اعلیٰ صفاتیں منتقل ہو چکے ہیں، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جن پر مہربان رب بہت خوش ہوتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور لوگوں کے منہ پھیر کر باتیں نہ کرو، اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چلو، اور نہ ہی تمہارا رب خود پسندی اور فقر جتانے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ایک دیا دوسرے دیوں کو روشن کرتا ہے، ایسے ہی ایک صفات دوسری صفات کو روشنی دیتی ہے۔ اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ عاجزی، نرم رویہ رب کریم کو بہت پسند ہے، اور نرمی پر وہ مہربان رب جتنا نوازتا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر اتنا دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں دیتا۔ جس کو نرمی میں سے حصہ مل گیا سمجھو اسے ساری خیر میں سے حصہ مل ہی گیا، کیونکہ ہمارا رب الحمدللہ رب العالمین ہے، اور ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین ہیں۔ جان رکھو یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خوبصورت صفاتوں سے اپنی قسمت میں اپنی من پسند چیزوں کو لکھوا لیتے ہیں، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم کا وعدہ ہے، وہ تم تک تمہاری چہیتی چیز پہنچا دے گا اپنے مقرر وقت پر۔ جان رکھو اگر آپ تلاش کر رہے ہو ان نشانی کی جن کا صلہ کبھی ختم نہ ہو، تو جان لو آپ حالات اور تکلیف میں مایوسی اور غمگین ہونے کی بجائے اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے لگتے ہو، اور ان دکھ اور پریشانیوں میں دل کے ٹکڑے ہو جانے کے باوجود اپنے رب پر پورا بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے ان کو پکارتے ہو۔ تو سنو، اے لوگوں کے انعامات کو رب رحیم نے دوگنا کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور ایسے لوگ کبھی نامراد نہیں رہتے۔ جان رکھو میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور یقین جانو اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑا کر دے گا، اور اپنے پاس سے مزید اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور جس نے اللہ سے اچھا گمان کیا اللہ اسے مطمئن کر دے گا، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اللہ ان کے صبر کو ضائع نہیں کرتا، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے مطمئن رہے، خوش رہے، مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیر سے بند ہو جاتے ہیں نا، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے اختیارات سے باہر ہو۔ آپ کی پریشانی یا آپ کی مطلوبہ چیزیں یقیناً آپ کو حاصل ہوگی، اور آپ خود اپنی دعاؤں کو پروان چڑھتا ہوا دیکھو گے انشاءاللہ۔ تب آپ کی اشک بار آنکھیں سجدہ شکر میں گر جائے گی، اور آپ کا دل کہے گا یہ تو ممکن ہی نہ تھا، کیسے ہو گیا انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو ایک لائک اور کمنٹ کی گزارش آپ سے کرتے ہیں۔ آپ کا تھوڑا سا ساتھ بہت بڑی خیر کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے ہم سب کے لیے۔ ہماری دلی دعائیں آپ سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی جائز مرادوں کو اپنے کن سے قبول فرمائے اور نسلوں تک خیر پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ۔